السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کی جو حدیث ہے، حبارہ ایک پرندہ ہوتا ہے، عرب میں پایا جاتا ہے، تو کیا اس کا گوشت کھانا جائز ہے؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حبارہ پرندے کا گوشت کھایا ہے؟ اس کے بارے میں یہ حدیث ہے۔ اور حبارہ پرندہ، اس کو اردو میں کیا کہتے ہیں، اور اہل لغت نے حبارہ کا ترجمہ اردو میں کیا کیا ہے؟ بہرحال آج کی جو حدیث ہے حبارہ پرندے کے بارے میں ہے۔ باب ما جاء في أكل الحبارة عن إبراهيم بن عمر بن سفينة عن أبيه عن جده قال أكلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لحم حبارة۔ ابراہیم بن عمر بن سفینہ، ابراہیم کے والد عمر ہیں اور عمر کے والد سفینہ ہیں، تو گویا سفینہ ابراہیم کے دادا ہیں۔ ابراہیم کے والد عمر، عمر کے والد سفینہ، تو سفینہ ابراہیم کے دادا ہوئے۔ ابراہیم بن عمر بن سفینہ سے مروی ہے، یعنی ابراہیم سے، حضرت ابراہیم سے مروی ہے، وہ اپنے والد عمر سے روایت کرتے ہیں۔ عن جدہ، اور عمر یہ ابراہیم کے دادا یا اپنے والد سفینہ سے روایت کرتے ہیں۔ روایت کیا ہے؟ اکلت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لحم حبارہ، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حبارہ پرندے کا گوشت کھایا ہے۔ حبارہ پرندہ کیسا ہوتا ہے؟ تو اس کی وضاحت لکھی گئی ہے کتابوں میں۔ عربی جو اس کی شروحات ہے اور اس حدیث کی جو عربی شرح ہے، اس میں حبارہ پرندے کی یہ تفصیل لکھی ہوئی ہے کہ حبارہ پرندہ، اس کی چونچ تھوڑی لمبی ہوتی ہے، اس کی ٹانگیں لمبی ہوتی ہیں، اس کی گردن لمبی ہوتی ہے، اور یہ خوبصورت ہوتا ہے اور خاکی رنگ کا، مٹیالے رنگ کا ہوتا ہے، اور بیوقوفی میں اس پرندے کے ذریعے مثال دی جاتی ہے حبارہ پرندے کے ذریعے سے۔ اردو میں کیا کہتے ہیں؟ تو بعض فتاوی کی کتابیں ہیں، اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ حبارہ سے مراد سرخاب ایک پرندہ ہے۔ سرخاب کا بعض لوگوں نے ترجمہ کیا ہے، لیکن صاحب محیط فرماتے ہیں کہ سرخاب کے علاوہ کوئی اور پرندہ ہے۔ بہرحال اس کو اردو میں کیا کہتے ہیں، اس سلسلے میں ہمارے علماء کے درمیان، ہندوستانی علماء کے درمیان اختلاف ہوا ہے۔ کسی نے سرخاب سے کر دیا، کسی نے بٹیر سے کر دیا اس کا ترجمہ۔ بہرحال حبارہ ایک پرندہ ہے، اس کو انگلش میں بسٹرڈ کہتے ہیں۔ بیوقوفی میں سے چونکہ اس کے ذریعے سے مثال دی جاتی ہے، تو انگریزی میں بسٹرڈ کے معنی آتے ہیں بیوقوف کے۔ ابراہیم بن عمر بن سفینہ، ابراہیم کا ایک لقب ہے بریہ، ابراہیم کی تصغیر ہے بریہ۔ تو اس طریقے سے عربی کے بہت سے الفاظ ہیں، اور اس لفظ کو چھوٹا بنانا ہو تو اس کو فعیل کے وزن پر لے جاتے ہیں۔ جیسے سقفن کے معنی، سقفن معنی چھت، اور سقیفن کہہ دیا تو چھوٹا چھت، غصن معنی ٹہنی، درخت کی ٹہنی، اور غصین کہہ دیا چھوٹی ٹہنی، شجرن، شجرتن درخت، شجیرتن چھوٹا درخت۔ تو کسی چیز کو چھوٹا بنانا ہو، حقیر بنانا ہو، تو اس کے لیے وہ فعیل کے وزن پر لاتے ہیں۔ اس طرح یہ عربی کا قاعدہ ہے۔ تو ابراہیم بن عمر بن سفینہ سے مروی ہے، وہ اپنے والد عمر سے روایت کرتے ہیں، اور عمر ابراہیم کے دادا سفینہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حبارہ کا گوشت کھایا ہے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں کہ بعض حضرات نے بریہ بن عمر بن سفینہ کا لفظ استعمال کیا ہے، ابراہیم بن عمر بن سفینہ کی جگہ بریہ بن عمر بن سفینہ کا لفظ استعمال کیا ہے۔ یہ حدیث ابو داؤد شریف کے اندر بھی ہے، اس میں بھی اسی طریقے سے یہ حدیث مروی ہے۔ سفینہ جو ایک صحابی ہیں، ان کے بارے میں یہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے ہیں، تو پہلے یہ ان کے غلام تھے۔ انہوں نے شرط لگا دی کہ آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کریں گے تو میں تمہیں آزاد کر دوں گی، میں آپ کو آزاد کر دوں گی۔ یہ حضرت ام سلمہ نے حضرت سفینہ سے کہا۔ اس طرح یہ گویا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ
غلام بھی تھے، ان کو مولا النبی بھی کہا جاتا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام۔ ان کا نام کچھ اور ہے، سفینہ نام نہیں ہے۔ سفینہ کے معنی عربی میں کشتی ہے۔ ایک بار یہ بہت سا سامان، بہت مضبوط تھے جسمانی اعتبار سے، بہت سا سامان اپنے اوپر کندھے پر کچھ سر پر رکھے ہوئے تھے اور چل رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزاح کے طور پر ان کو سفینہ سے تشبیہ دے دی۔ جس طرح بڑی کشتی دریاؤں کے بیچ میں، سمندر کے بیچ میں بہت سا سامان لے کر چلتی ہے، اسی طریقے سے یہ صحابی بھی لے کر چل رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفینہ کہہ دیا مذاق میں، مزاح کے طور پر۔ اس کے بعد سے سارے لوگ حضرت سفینہ کو سفینہ ہی کہنے لگے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔